قابل سب احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، جو رستے سے گزرنے والا ہوتا ہے، اگر اس رستے میں کوئی رکاوٹ پڑی ہو، کانٹے دار جھاڑی ہو، کوئی پتھر ہو، ایک انسان اس نیت سے اس رستے کو کلیئر کر دیتا ہے کہ گزرنے والے کے رستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس کو تکلیف نہ آئے، تو میرے اور آپ کے ہادی اور مرشد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس اتنے سے عمل پہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ وہ گزرنے والا دنیا کے کام کے لیے جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، پر اس نے رکاوٹ ہٹا دی۔ میرے بھائی، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر کوئی دنیا کے رستے میں رکاوٹ ہٹا دے تو میرا رب اس پہ راضی ہوتا ہے، تو دین کے رستوں میں ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ہمیں تو معاون بننا چاہیے۔ علماء کرام انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوتا ہے دین کے لیے۔ بٹ صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بھائیوں کی محبت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عربی کا شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ وہ شاعر کہتا ہے، یا اللہ میں نیک تو نہیں، زندگی کا ایک ہی عمل ہے کہ میں نیک بندوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، اور بڑا یقین ہے کہ میرا رب مجھے اسی محبت سے معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرا صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک سوال آپ بھائیوں کے سامنے ہے۔ اگر کوئی، میں یہ 2 دن پیچھے نہیں آیا، ایک دن ہم یہاں علی پور چٹھا کیلیاں والا یہاں پہ تھے، سارا دن وہاں پہ گزرا، دوسرے دن دارالسلام لاہور ہمارا انٹرنیشنل ادارہ ہے، پہلے ہم لاہور میں گئے، لاہور سے ہم مانا والا فیصل آباد گئے، ادھر سے ہم فیروز وٹواں کے علاقے میں گئے، پھر ہم منڈی وار بٹن گئے، اس کے بعد شیخو پورا گئے۔ ایک ہی دن میں صبح 8 بجے سے نکلے، رات 11 بجے تک۔ تو کرنے کیا گئے تھے؟ بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں تھیں، کوئی دین کے کام میں ان سے سیکھنے گئے تھے۔ تو میرا بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد، اگر آپ ہمارے معاون ہیں اور انشاءاللہ ہیں، تو ہمارا یہ جو باہر دینی سفر ہوتا ہے، اس کا اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بھائی بھی رکاوٹ ڈالے گا، نہیں بھی یہ کہیں نہ جائیں، تو اس رکاوٹ کا اللہ کیا اجر ہے یا گناہ؟ تو میرے بھائی، ہمارا کام دین کا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا کے رکھے۔ تو اس لیے یہ میں نے وضاحت صرف اس لیے کی، جب بھی میرے بھائی ہم کہیں پہ جاتے ہیں، نالا تاپی ہوتا ہے، ورنہ ہمارا بزنس تو ہے کوئی نہیں، نہ کاروبار ہے کہ ہم نے یہاں نہیں آنا تو دکان پہ برائی کرنی، ہمارا کوئی بزنس نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم وقف ہیں صرف اس لیے، زندگی بھی دن بھی رات بھی، یہ مالک کی توفیق ہے، بس چل رہا نظام۔ تو عرض کرنے کا میرے بھائیوں مقصد یہ ہے، یہ جو دین کا کام ہے، اس کام کے لیے میرے بھائیوں اللہ انتخاب کرتا ہے۔ مالک نے کہاں پہ کام لینا ہے، کس سے لینا ہے، کب لینا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یقین مانیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے علاقے میں جب بھیجنا تھا، وہاں کتنے صحابہ تھے، لیکن عرش والے رب کی طرف سے انتخاب کس کا تھا؟ معاذ بن جبل کا رضی اللہ عنہ۔ جب مدینہ کے لوگ گئے، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھیج دیجیے جو مدینہ جا کے ہمیں اسلام سکھائے۔ تو انتخاب اوپر سے تھا، فرمان میرے نبی کا ہوا کہ مصعب بن عمیر کو لے جاؤ۔ کہ کس کے قدم کہاں پہ لگنے ہیں دین کے لیے، یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔
اللہ نے کام لینا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ادارے ہمیں تو دیکھیں نا، ایک بندہ بزنس مین ہے، اس کو دوسرے علاقے سے کوئی بڑی کمپنی فیکٹری کے لوگ بلائیں کہ آؤ بھائی ایک بزنس کا سیمینار ہے، تو ہم آپ کو بلاتے ہیں جناب، تو مطلب بڑا چوڑاؤ میں جائے گا، لوگ ادھر تاجر اکٹھے ہوئے ہیں، بزنس مین اکٹھے ہیں، انہوں نے جناب ہمیں وہاں پہ بلایا، یہ عزت ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ کی مسجد کے امام کو عزت کے طور پہ کوئی اور ادارہ لاہور میں بلاتا ہے، سیالکوٹ میں بلاتا ہے، کراچی میں بلاتا ہے، تو یہ آپ کی عزت ہے کہ پہچان کیا ہے بھی گجرانوالہ محمدی مسجد کے امام ہے، خطیب ہے، مدرس ہے، اس میں آپ کا حصہ ہے پورا میرے بھائی۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اکرم بھائی صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں یہ یقین مانے بڑی محبت سے انہوں نے کی ہیں، اور ان کے جذبات یہی تھے جو انہوں نے یہاں پہ کہے ہیں۔ تو میرے بھائی صرف یہ ہے، ہم اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں کہ یا اللہ جب ہم نے وقف ہی اللہ کے لیے کیا ہوا ہے، کچھ قربانیاں دے کے کچھ بڑی منزلوں کو بھائیوں حاصل کرنا پڑتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کا دل نہیں کرتا تھا مدینہ چھوڑنے، اور میرے نبی نے معاذ کو آخری بات یہی کہی تھی، فرمایا معاذ ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو بلکہ تم میری قبر سے گزرے۔ تو معاذ یہ باتیں سن کے داڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ کیوں؟ 18 سال کی عمر کے تھے، جوان تھے، جب مدینہ سے مکہ گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی مصعب بن عمیر کے ہاتھوں کلمہ پڑا، پھر دل کیا کہ جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے اس ہستی کو بھی جا کے دیکھ ہی لیں، حضور کی زیارت ہی کریں۔ تو یہ 75 افراد گئے تھے مکہ میں، اور وہاں حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، باری باری سارے گلے ملے۔ اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے آپ کے خلاف ہیں، مدینہ آئیے، وہاں آپ اللہ کے دین کا، توحید کا، رسالت کا کام کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ان کے جذبات تھے نا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا مدینے والوں، یہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے تو جاؤ لیکن پورے نہ آ سکو۔ انہوں نے کہا تھا عباس ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا مکے والے تمہاری مخالفت کریں گے، مدینہ کے یہودی تمہارے مخالف ہوں گے، تو دیکھ لینا، سوچ کے فیصلہ کرنا۔ ان مدینے والوں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ عباس ہم تلواروں کی چھاؤں میں پڑے ہیں، تلواروں کی آغوش میں جوان ہوئے ہیں، میرے نبی کو مدینہ آنے دو۔ اگر ان کی آنے کے بعد کسی نے ان کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھا، پھر دنیا بیان کرے گی اور لکھنے والے اپنی کتابوں میں لکھا کریں گے کہ مدینہ والے وہ تھے جو اپنے بیوی بچوں سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی محمد رسول اللہ سے کرتے تھے۔ تو ان کو مدینہ آ رہے ہیں۔ جب یہ جواب تھا نا تو میرے نبی نے پھر بلا کیا فرمایا، قد وجبت لکم الجنہ، اور 75 مدینہ سے آنے والوں، تمہارے اس جواب پہ عرش والا رب اتنا راضی ہے کہ تم پلٹ جاؤ، میرے رب نے تم 75 لوگوں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ جذبہ تھا مدینے والا کہ اللہ کے رسول آپ آئیں، ہم ہر لحاظ میں تنگی ہے، آسانی ہے، دین کے کام میں آپ کے ساتھ۔ پھر مدینے والوں نے کر کے دکھایا، جانیں قربان کی قربانیاں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے بھائیو، وہ فرماتے ہیں قسم اٹھا کے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا اور مدینے والوں سے زیادہ کوئی اللہ کے یہاں عزت والا وہاں نکلے گا نہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں، اپنی اولادیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے وار دی۔ اور آخری حدیث بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام مکہ فتح ہوئے، پھر طائف کے علاقے فتح ہوئے، تو حضور علیہ السلام وہاں پہ نہ اٹھے، مکے والوں کے درمیان بیٹھے، گلے ملے، باتیں ہوئی۔ تو مدینہ کے کچھ لوگوں نے کہا، لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو ہمیں بھول ہی گئے. یہ بات نہیں ہونا. میرے نبی علیہ السلام تک باتیں پہنچی. آپ نے فرمایا مدینہ والوں کو انصار کہا جاتا ہے. انصار صحابہ سارے ایک جگہ پہ جمع کر دیے جائیں. سارے جمع ہو گئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے. پھر میرے نبی نے علیہ السلام جو لفظ ارشاد فرمائے, آپ نے فرمایا انصار والوں, اللہ اکبر, فرمایا کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں. تمہاری وفائیں, تمہاری محبتیں, تمہارا تعاون میں محمد نہیں بھول سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک فرمایا لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار. پوری دنیا ایک رستے پہ چل رہی ہو, انصار والے دوسرے رستے پہ چل رہے ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے قدموں پہ قدم رکھنا پسند کروں گا. اور فرمایا کہ انصار والا تم نے کیسے سمجھ لیا میں تمہیں بھول جاؤں گا. آپ نے فرمایا الناس دثار والانصار شعار. میری تو پہچان تم ہو, تم اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا نہیں ہو سکتے. بلکہ نبی کائنات علیہ السلام نے پھر وہاں پہ ایک ایسا جملہ کہہ دیا اس کا پوری دنیا میں کسی کے پاس میرے بھائیوں بدل ہے ہی نہیں. یہ دنیا کا ہر پہاڑ سونے میں توڑ دیا جائے تو اتنی دولت نہیں بنتی جو اس جملے کی دولت تھی. میرے نبی کے رحمت والے ہاتھ بلند ہوئے اور یوں عرض کر رہے ہیں اللہم اغفر للانصار, اللہ مدینے کے انصار کو معاف فرما دے. بات یہیں تک نہیں, آگے کیا فرمایا وہ بنال انصار, اللہ ان کے بیٹوں کو, بچوں کو, اولادوں کو معاف فرما دے. وہ بنا ابناء الانصار, اور اللہ میں محمد سے التجا کرتا ہوں ان کی اولادوں کی اولادیں جو دنیا میں ہیں یا کل کو دنیا میں آئیں, اللہ میں محمد التجا کرتا ہوں ان کو بھی معاف فرما دے. یہ ساری باتیں کیوں فرمائی؟ انصار کی جو محبت, جو تعاون دین کے ساتھ, جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں تھی, میرے نبی کی اتنی دعائیں حاصل ہوئی. تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہی ہے, ہمیں اللہ نے جمع کیا اپنے دین کے لیے. تو جب بھی امام عالم خطیب کہیں پہ ہوں, ہمارا حق بنتا ہے کہ یہی دعا کریں باری تعالیٰ جہاں بھی ہیں دین کا وہ کام کر کے آئیں جو ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.